مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے مرید نہیں تھے، علم ظاہر کے کوہ ہمالیہ، علم ظاہر کی چوٹیوں تک رسائی حاصل رکھنے والے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، علم کلام میں محقق ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کتاب لکھی، بڑی نایاب کتاب، اپنی طرز کی منفرد کتاب، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب، لے کے جا رہے تھے بادشاہ کو دکھانے کے لیے، اس وقت کا بادشاہ، کہ دیکھو کس پائے کی کتاب میں نے لکھی ہے، اس میں کیسی خوبیاں ہیں، انداز بیان کیسا ہے۔ لے جا رہے تھے بادشاہ کو دکھانے، لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درویش ملے، ایک فقیر ملے، یاد الہی میں غرق بیٹھے ہیں، کچھ ان کے دیوانے ان کے اطراف جمع ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت شمس الدین تبریزی، شمس تبریز کے رہنے والے شمس الدین بیٹھے ہوئے۔ ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ کے پیچھے تالاب ہے، شمس تبریزی کے آگے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے۔ یہ جو بیٹھے ہیں فقیر لوگ، اللہ کے فقیر، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانے والے نہیں، ان سے مانگنے والے نہیں، یہ اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ مولانا ان پر سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چند دیوانے اسے تکے جا رہے ہیں، دیکھ کے گزر جانا چاہتے ہیں۔ آواز آئی شمس تبریزی کی، بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا بابا ادھر تو آؤ، بابا ادھر آؤ۔ تو مولانا قریب گئے، شمس تبریزی نے پوچھا بابا یہ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ کہا یہ کتاب ہے۔ اس میں کیا ہے بابا؟ کہا اس میں وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ شمس تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا تمہاری کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ذرا دکھانا تو صحیح، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے دے دی کتاب۔ شمس تبریزی نے کتاب لیتے ہی پھینک دیا پیچھے، وہ کتاب جا گری تالاب میں۔ مولانا بڑے اضطراب میں آ گئے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کتنی مدت سے میں نے اس پر محنت کی، کتنی محنت سے میں نے لکھی ہے کتاب، کیسی کتاب لکھی تھی میں نے، ایک ہی کاپی تھی، ایک ہی کتاب تھی یہ، آپ نے اسے دریا برد کر دیا، تالاب میں پھینک دیا۔ کیا کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ کیوں کیا ایسا آپ نے پانی میں پھینک دیا۔ جو کچھ بھی میں نے لکھا تھا مٹ جائے گا، برباد ہو گئی میری کوشش۔ جواب میں مسکراتے ہیں شمس تبریزی کہ اللہ والے جس چیز کو رائے گاہ کرتے ہیں اسے رائے گاہ نہیں کرتے، وہ جسے برباد کرتے ہیں اسے برباد نہیں کرتے، آباد کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں، کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا تم کو کتاب چاہیے تمہاری؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ تالاب میں جاؤ اور دیکھو اس کے، آپ کو معلوم ہے تالاب کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ کہا کہ جاؤ اور اس کی فلاں سیڑھی پر کتاب موجود ہے، لاؤ۔ وہ گئے، مولانا کتاب لے آئے، کہا دیکھو، کھول کے دیکھتے ہیں تو بالکل سوکھی ہوئی ہے کتاب۔ کہا دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے؟ ہاں۔ دیکھو برابر ہے یا نہیں؟ کہا جیسے میں نے لکھا ویسے ہی۔ کہا کہ پھر جاؤ اور ایک کتاب لے آؤ فلاں سیڑھی پر، پھر گئے کتاب لے، دیکھو یہ کتاب تمہاری؟ ہاں یہی کتاب ہے۔ پھر جاؤ، پھر اور ایک کتاب ہے، جاؤ لاؤ۔ کتابوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ کہا کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمہاری کتاب نہیں جسے میں نے دریا برد کیا تھا، پانی میں ڈالا تھا، اس تالاب کے فلاں سیڑھی پر ایک کتاب ہے، وہ ہے وہ کتاب جسے میں نے تمہارے ہاتھ سے چھین کے پھینک دیا تھا تالاب میں، جاؤ لے آؤ۔ دیکھو یہ کتاب وہی ہے؟ کہا بالکل وہی ہے، مین عن وہی ہے۔ اب مولانا سے رہا نہیں گا، کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اب مولانا بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے یہیں بیٹھ گئے۔ کہا کیوں بیٹھ گئے نوجوان؟ کہا کہ اصل چیز تو آپ کے پاس ہے، میں جس ایک کتاب کو زندگی بھر کی کمائی سمجھ رہا تھا، آپ نے تو ایسی کئی کتابیں بنا دی۔ کیا چاہتے ہو؟ بس تمہاری غلامی چاہتا ہوں۔ مرید بن گئے، اپنے وقت کا تاج العلماء، فخر العلماء، امام العلماء مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کے علماء میں جس کی نظیر نہیں ملتی، مرید بن گئے۔ اور شعر کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد ملا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں ملا تو تھا، بہت بڑا عالم ظاہر تو تھا، لیکن مولا والا مولوی نہیں بنا تھا۔ مولوی ہرگز نہ شد ملا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا، اس وقت تک مولوی نہیں بن سکا۔
شمس جب یزید شد تابوتات